چلیے پہلے ہم اپنے پچھلی جو کلاسز ہیں ان کا تھوڑا سا ریویژن کر لیتے ہیں، جب تک انشاءاللہ سب لوگ بھی آ جائیں گے ہماری کلاس میں. ابھی سب لوگ لاگ ان کر رہے ہیں. تو اگر ہم پچھلے اسباق کی بات کریں اور لاسٹ فرائیڈے میں جو ہماری کلاس ہوئی تھی اس میں جو مشق کے تعلق سے کلاس ہوئی تھی اس میں ہم نے رولز پڑھے تھے کچھ. میم ساکن اور میم اور نون مشدد رولز پڑھے تھے ہم نے نون اور میم مشدد کے. تو اس میں ہم نے یہ جانا تھا کہ نون مشدد اس نون کو کہتے ہیں جس نون پر تشدید ہوتی ہے. دیکھیے اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں، جس نون پر تشدید ہوتی ہے اسے نون مشدد کہتے ہیں، اور جس میم پر تشدید ہوتی ہے اسے میم مشدد. جب اس طرح کا یہ دو حرف ہمیں قرآن مجید میں ملے تب ہمیں وہاں غنہ کرنا ہوتا ہے. نون مشدد پر یا میم مشدد پر ہم غنہ کرتے ہیں. اور غنہ کہتے ہیں ایک ایسی آواز کو جو ناک سے سنائی دیتی ہے. اور دوسرے الفاظوں میں آپ غنہ کہہ سکتے ہیں کہ ناک میں آواز کو تھوڑی دیر روک کر پڑھنے کو کہتے ہیں، جیسے ان، مم. اور یہ غنے کی صورت دو حروف میں پائی جاتی ہے. یہ ہم نے پڑھا تھا. اور یہ بھی ہم نے جانا تھا، اگر آپ فگر دیکھ رہی ہیں تو اس کا جو مخرج ہے وہ خیشوم ہے. خیشوم مینس ناک کا باسا یا ناک کا اندرونی حصہ. آپ دیکھیں گے ایک ایرو کی مدد سے وہ انڈیکیٹ کیا گیا ہے فگر کے اندر، جہاں پر وائبریشن کا کچھ نشان سمبل آ رہا ہے کہ یہاں ناک میں آواز کو روکنے کو غنہ کہتے ہیں. اور اس مخرج کو یا اس ایگزٹ یا اوریجن نکلنے کی جگہ کو ہم لوگ خیشوم بولتے ہیں. یہ غنہ کا مخرج ہے، ناک کا باسا یا خیشوم. اور اس کے تعلق سے غنہ کے تعلق سے پھر ہم نے سورۃ الناس پڑھی تھی، جس میں ہم نے ہر آیت میں تقریباً ہر آیت میں ہمیں نون مشدد وہاں تھا اور ہم نے اس کو غنے کے ساتھ پڑھا تھا. کیا کوئی موجودہ لوگوں میں سے کوئی ہمیں سورہ ناس اگر انہیں اس سبق کے اکارڈنگ یاد ہو تو کوئی سنا سکتا ہے؟ اگر کوئی ایسا موجود ہے تو پلیز اپنا ہاتھ کا اشارہ دیں یا ہینڈ ریز کریں. غنے کے ساتھ صرف آپ کو یہ خیال رکھنا ہے کہ جہاں جہاں سورۃ الناس کے اندر غنہ آیا ہے اس کو غنے کے ساتھ پڑھنا ہے. کیا کوئی پڑھ کر سنائے گا؟ جی ماشاءاللہ ارم پرویز جی. اچھا ٹھنڈا مائک آن کر لیجیے. یہ ایسا کرتے ہیں ہم عمرہ صدیقی اپنا مائک آن کیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی قل اعوذ برب الناس. ایک منٹ عمرہ، ہم ڈسٹربینس ہو رہا تھا اس لیے ہم نے میوٹ آل کر دیا تھا. آپ اب کھول کر اب پڑھیے دوبارہ سے. عمرہ آپ سن پا رہی ہیں ہماری آواز؟ مائک آن کیجیے اپنا. جی میم. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. ماشاء اللہ آپ نے پوری سورت سنائی، لیکن عمرہ کیا آپ کو ہمارا سوال سمجھ میں آیا تھا کہ ہم نے کیا پوچھا تھا آپ سے؟ جی میم. بتائیے کیا پوچھا تھا ہم نے آپ سے؟ میم گنہ کا پڑھنا تھا نا. آپ نے کہاں غنہ کیا؟ آپ بتائیے ہمیں، کوئی ایک جگہ بتائیے کہ ہم نے یہاں غنے سے پڑھا. بتائیے، وہ انڈیکیشن کیجیے جہاں آپ نے غنہ کیا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے آڈیو پرابلم کی وجہ سے ہمیں نہ سنائی دیا ہو، ہمیں کہیں غنہ سنائی نہیں دیا. اب ہم جاتے ہیں کسی دوسرے کی طرف. آپ اپنا مائک آف کر لیجیے. ہمارے ساتھ ہیں بازغہ صاحبہ ہیں، آپ سنائیں گی؟ جی انشاءاللہ. جی جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس
ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق اللہ العلی العظیم. الحمد للہ. جزاک اللہ. الغرض. چلیے امید ہے کہ سبھی کو یہ کیونکہ ہمارا پچھلا ریویژن ہو رہا ہے اور سب کو سمجھ میں بھی آیا ہوگا اور بعض لوگ کو یاد بھی ہے اور اچھا بھی سنایا ماشاءاللہ آپ نے. اب آئیے ہم آج کے سبق کی طرف چلتے ہیں، پھر آئندہ کسی سے سنیں گے. آپ لوگ اپنے ہینڈ ڈاؤن کر سکتے ہیں. دیکھیے آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے صفات حروف. صفات آپ جانتی ہیں کسی کی خوبی بیان کرنا. یہاں صفات حروف سے مطلب ہے کسی حرف کی خوبی، اور خوبی کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اس حرف کے اندر وہ صفات ادا کر لیتے ہیں، وہ صفت ادا کر لیتے ہیں، تو بہت ساری چیزیں اس صفت اس حرف کے تعلق سے باقی رہتی ہیں اور عند اللہ مقبولیت کا امکان زیادہ رکھتی ہیں. وہ کیسے ہیں وہ آپ کو ہم آگے انشاءاللہ مثالوں کے ذریعے سمجھائیں گے. دیکھیے یہ جو صفات کی بات ہو رہی ہے، آپ دیکھیے اسکرین پر لکھا ہے صفات لازمہ غیر متضادہ. صفات کو دو حصوں میں بانٹا گیا ہے، جس میں سے آج ہم صفات لازمہ. صرف اتنا ہی آدھا ہی حصہ دیکھیے گا، وہاں غیر متضادہ بھی لکھا ہے، اس کو نہیں دیکھنا ہے. بس صفات لازمہ ہم آج پڑھ رہے ہیں. صفات لازمہ کیا ہوتا ہے کہ اگر حرف کے اندر وہ ہم ادائیگی نہ کریں اس صفت کی جو لازم ہے، ضروری ہے، تو پھر وہ حرف بے صفت ہو جاتا ہے اور بسا اوقات بے معنی بھی ہو جاتا ہے اور بے اجر بھی ہو جاتا ہے اور انسان غلطی اور گناہ کا شکار ہو جاتا ہے. اسی لیے یہاں لازم یا ضروری لگا دیا گیا صفت کے ساتھ. تو خیال رکھیں کہ آج جو ہم صفت پڑھ رہے ہیں وہ ایک ایسی صفت ہے کہ اس کی ادائیگی ضروری ہے. اگرچہ ہم میں سے بہت سارے لوگ اس بات کو بخوبی جانتے ہوں گے کہ ہم اس کو کیسے ادا کریں، کہاں سے ادا ہوگا، لیکن یہ بات شاید ذہن میں نہ ہو کہ لازمہ اگر ہم ادا نہیں کریں گے تو ہم گنہگار ہو سکتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے باوجود. پھر سے ایک بار دہراتے اور ہر آئندہ کلاس میں دہراتے رہیں گے. تجوید کا نہ سیکھنا یہ اتنا بڑا لاس ہے. جب انسان اس دنیا فانی سے رخصت کر جائے گا تب وہ اسے یہ جو لاس ہے وہ اوپر جا کے سمجھ میں آئے گا، لیکن وہاں جا کر پھر اسے ایک تمنا ہوگی کہ ہم کاش دنیا میں ہوتے اور حروف یا تجوید کی ادائیگی سے ہم نے پڑھا ہوتا. لیکن اللہ کہتے ہیں والعصر، زمانے کی قسم، وقت کی قسم، یہ لوٹا نہیں کرتا. خیر، آپ کی اسکرین پر موجودہ ایک لائن کی اگلا حصہ ہے غیر متضادہ. غیر متضادہ مطلب یہ ہے کہ ہم نے پہلے یہ جانا تھا کہ صفات کی دو قسمیں ہیں، جس میں سے ایک ہے صفات لازمہ اور صفات لازمہ کی پھر دو قسمیں ہیں، ایک متضادہ اور دوسری غیر متضادہ. تو آج جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں غیر متضادہ. غیر متضادہ کا مطلب یہ ہے جس کا کوئی اپوزٹ یا بالمقابل صفت موجود نہیں ہے. کوئی صفت ایسی ہوتی ہے کہ اس کے مقابل دوسری صفت موجود ہوتی ہے. جیسے اگر حرف کو موٹا پڑھ رہے ہیں تو کوئی حروف باریک بھی پڑھے جاتے ہیں. تو یہ وہ صفت ہے جس کے مقابل میں کوئی دوسری صفت موجود ہے. لیکن آج جو ہم صفت پڑھیں گے وہ غیر متضادہ ہے، اس کی کوئی ضد یا اس کا کوئی انٹونیم یا کوئی اس کا اپوزٹ موجود نہیں. کہنے کا مطلب خلاصہ کل یہ ہے کہ اس صفت کو ادا کرنا حرف کے اندر لازم اور ضروری ہے. تو کون سی صفت ہے؟ وہ ہے قلقلہ. قلقلہ اس کو دو طریقے سے لوگ پڑھتے ہیں، قلقلہ اور قلقلہ، یعنی آخر میں لٹکی ہا کے ساتھ، ہائے ساکنہ کے ساتھ قلقلہ. جب بات تجوید کی ہو رہی ہوتی ہے تب ہم ضروری ہو جاتا ہے ہم پر کہ ہم آخری ہا کو سینے سے
حلق کے اس حصے سے جو سینے کی طرف والا ہے اس کو ادا کریں اور کہیں قلقلہ. جی تبسم آپ کچھ سوال کر رہی ہیں کیا آپ؟ اگر سوال نہیں ہے اگر دیکھیے ایسا کیجئے جب ہم اپنا کوشچن آنسر کا سیشن شروع کریں گے تب آپ کے جو سوالات ہیں وہ انشاءاللہ ہم پوچھ لیں گے. اگر کوئی سب لوگ ہینڈ ریز کر رکھا ہے سب لوگ ہینڈ ڈاؤن کر لیں کیونکہ ڈسٹینس ہوتا ہے اس سے. اور اگر بہت ضروری سوال ہے کہیں بیچ میں تو پھر آپ لوگ کو اجازت ہے. یہ آپ کو طے کرنا ہے کہ بیچ میں صرف ضروری سوال کے لیے ہی آپ بہت ضروری نہیں بہت ضروری سوال کے لیے جائیں. تو اب پہلا سوال یہ ہے ہمارا قلقلہ کیا ہوتا ہے؟ قلقلہ کیا ہوتا ہے؟ تو قلقلہ کے لیے سب سے پہلے ہمیں ضرورت پڑتی ہے کچھ حروف کی. الف سے لے کر یا تک جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا یہ 29 حروف ہیں 29 لیٹرز ہیں اور ان میں سے اگر 5 حروف کو ہم لیں تو وہ حروف قلقلہ کے ہوتے ہیں. قلقلہ کے حروف ہیں قاف which have 2 dots on the top جس کے اوپر 2 نقطے ہیں. قاف ہم چائے پی لیں یوں گے. تو آپ کی اسکرین پر بھی نظر آ رہا ہے. پھر دوسرا ہے غا, تھرڈ ون از با اور فورتھ ون از جیم اینڈ the last one is دال. قاف طا با جیم دال. عزیز سامیات آپ ایک بات کو غور سے سنیے کہ جب انشاءاللہ آپ یہاں سے پڑھنے کے بعد حروف قلقلہ کسی کو پڑھائیں گی تو اس بات کا خیال رکھیں گی کہ قاف کو بھی حروف قلقلہ کو گناتے وقت آپ کو قاف قا با جیم دال کی ادائیگی پراپر اور مخرج کے حساب سے کرنی ہے. پھر یہ 5 حروف ہیں. ان حروف کا مجموعہ قطب جدن ہے. قطب جدن قطب جدن کو اگر آپ دیکھیں گے قاف قطب قاف وا با جیم دال. قاری حضرات نے اس کو آسانی سے یاد ہو جانے کے لیے اس کا ایک مجموعہ کی شکل بنائی ہے جس کو ہم قطب جدن کہتے ہیں. قطب جدن قطب جدن. اب اس کی ڈیفینیشن یہ سمجھ لیتے ہیں کہ قلقلہ کس صورت میں پیدا ہوتا ہے. تو اس میں کہہ رہے ہیں حروف قلقلہ کے معنی ہیں جنبش. جنبش معنی السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. جی مجھے ایک کوشچن پوچھنا تھا میم. آپ نے غین کے بارے میں غین اور خا کے بارے میں آپ نے پڑھا دیا تھا جو باہر والے حلق سے نکلتے ہیں 2 ورڈ. شاید جی آپ نے خالی وہ پڑھایا تھا شاید لاسٹ کلاس میں عین اور ہا پڑھایا تھا آپ شاید میں نے. بیٹا آپ بالکل ٹھیک فرما رہی ہیں. ہم نے یہ پڑھایا تھا. آج ہماری مشق کے تعلق کلاس ہو رہی ہے اس لیے ہم یہ پڑھا رہے ہیں کیونکہ اسی کے ریگارڈنگ صورتیں آج انشاءاللہ پڑھائی جائیں گی. پچھلے اسباق میں آپ کو مخارج پڑھائے گئے تھے وہ الگ کلاس تھی. ٹھیک ہے آپ اپنا مائک آف کر لیجیے پلیز. تو بہرحال حروف قلقلہ کے معنی ہیں جنبش کے. جنبش مینس a kind of shaking vibration یا ہلنا اسے جنبش کہتے ہیں. یا ایسے حروف جن کو ادا کرتے وقت مخرج میں حرکت ہوتی ہے حروف قلقلہ کہلاتے ہیں. مخرج کے اندر یعنی نکلنے کی حروف کے نکلنے کی جگہ جب باؤنسنگ یا شیکنگ یا حرکت پیدا ہو اس حرکت کو ہم قلقلہ کہتے ہیں. قلقلہ کہتے ہیں. بعض لوگ قلقلہ کو اس طرح سمجھاتے ہیں کہ قلقلہ کے معنی ہیں لوٹ کر پلٹ کر سنائی دینے والی آواز جیسے کہ انسان جب بال مارتا ہے. بہت ڈسٹربنس ہو رہا ہے. پلیز آپ لوگ اپنی جانب سے بھی اس بات کا خیال رکھیں. تو بعض لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ جس طرح ہم بال دیوار پر مارتے ہیں اور وہ لوٹ کر آتی ہے اسی طرح قلقلہ میں بھی آواز لوٹ کر ٹکر کھا کر سنائی دینی چاہیے. تو قلقلہ کے بارے میں دیکھیے شرط یہ ہے کہ پہلی شرط تو یہ ہے کہ 5 حروف کے اندر ہی قلقلہ ہوگا. قاف وا با جیم اور دال یہ 5 حروف ہیں. صرف انہی 5 حروف کے اندر قلقلہ ہوگا.
دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ ان حروف پر جزم ہونا چاہیے. جزم ایک چھوٹا سا دال کا نشان ہے جو کسی بھی حرف پر دکھائی دیتا ہے. جی اسی طرح طا پر اگر قلقلہ کرنا ہوگا تو وہاں پر جزم ہوگا، اسی با پر، جیم پر اور دال پر. آئیے سب سے پہلے ہم قاف کی مثالیں پڑھ لیتے ہیں. دیکھیے قاف، جب بھی قرآن مجید میں آپ کو قاف ملے، ایک کنڈیشن. دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ اس قاف پر جزم ہونا چاہیے. اگر جزم نہیں ہوگا قاف پر تو قلقلہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں پر ہمارے اسکرین دیکھیے پہلے پہلے بلاک میں لکھا ہے خلقنا، خلقنا، اور دوسرے بلاک میں لکھا ہے فلق، فلق. تو یہاں دیکھیے یہاں لکھا زیادہ واضح کیجیے. تو یہ دو درجے ہیں قلقلہ کے، دو درجے ہیں قلقلے کے. ایک تو یہ کہ قلقلہ درمیان میں آئے. خلقنا میں آپ دیکھ رہی ہیں لام اور نون کے بیچ میں قاف کے اوپر قلقلہ آیا ہے، تو ایسے قلقلہ کو، ایسی صورت کو ہم کہتے ہیں درمیان میں آیا ہے. اس لیے یہاں پر آپ ہلکی آواز سے بھی اگر قلقلہ کریں گی تو یہاں پر ادا ہو جائے گا. لیکن جب آپ ایسے قلقلہ کی صورت جب اس طرح آئے کہ آخری حرف پر ہو رہا ہو، جیسے فلق، قاف سے پہلے تو حرف ہے لام، لیکن قاف کے بعد کوئی دوسرا حرف موجود نہیں ہے، ایسی صورت میں قلقلہ کی مقدار بڑھ جاتی ہے. فلق، فلق. یہاں پر کیا ہے کہ جو قاف کا مخرج ہے وہاں پر جنبش ہونی چاہیے، حرکت ہونی چاہیے، ڈبل آواز سنائی دینی چاہیے، ساؤنڈ کے اندر شیکنگ ہونی چاہیے. یہ ساری چیزیں اگر قلقلہ کے تعلق سے بتائی جائیں تو غلط نہیں ہوں گی. یہ تو قاف کے اندر تھا. اب قوا کے اندر کیا ہے؟ قوا کے اندر بھی ہم دو مثالیں پیش کر رہے ہیں. ایک تو یہ کہ جب درمیان میں آئے یطعم، یطعم، اور جب آخر میں آئے محیط، محیط. تو یہاں پر کیونکہ قوا آخر میں واقع ہو رہا ہے لفظ کے، اس لیے یہاں پر قلقلہ زیادہ واضح کیا جائے گا، یعنی ڈبل ساؤنڈ جو ہے وہ زیادہ سنائی دے گی. اب با ہے، اسی میں کا تیسرا حرف ہے قلقلہ کا، با. جب با کے لیے بھی کنڈیشن ضرور یاد رکھیں پانچوں حروف میں کہ ان حروف پر جب تک جزم نہیں ہوگا، جب تک قلقلہ نہیں ہوگا. جیسے پہلے بلاک میں دیکھیے سبحان، سبحان، یہ درمیان میں آیا ہے. ابراہیم، یہ بھی با پر قلقلہ ہو رہا ہے اور یہ بھی درمیان میں ہے. قبلی، یہ تیسری مثال بھی با کے اوپر جزم ہے، اس لیے قلقلہ ہوگا، یعنی لوٹ کر سنائی دینے والی آواز کے ساتھ پڑھیں گے. آخری مثال میں آپ دیکھ رہی ہیں یہاں پر با آخر میں واقع ہو رہا ہے اور اس پر جزم ہے. حروف قلقلہ لفظ کے آخر میں واقع ہو تو وہاں زیادہ واضح پڑھنا چاہیے، جیسے وقب، وقب. قاری حضرات بتاتے ہیں کہ جب با میں قلقلہ کیا جائے تب صورت یہ ہونی چاہیے کہ دونوں ہونٹوں کو ملا کر سختی سے ملا کر کھول دیں. وقب. اگر ہونٹ نہیں کھولے گئے تو قلقلہ ادا نہیں ہوگا. ابھی ہم پڑھ کر بتائیں گے، دونوں طرح آپ کو آواز سن کر بھی اندازہ ہو جائے گا. جس میں ایک میں ہم ہونٹ کھولیں گے
تو کیا ہم غلط پڑھ رہے تھے، یا ہمارے والدین یا بڑے بزرگ نہیں پڑھتے تو کیا وہ غلط کرتے ہیں؟ تو ان کے لیے ایک جواب ہم نے تیار کیا ہے، وہ یہ ہے کہ قلقلہ کیوں کریں۔ اس لیے پہلا جواب تو یہ ہے کہ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح پڑھا کرتے تھے۔ ابھی ایک منٹ معذرت چاہتے ہیں، میوٹ کر رہے ہیں جی، پلیز آپ سب لوگ خیال رکھیں، اپنی جانب سے مائک کو آف رکھا کریں۔ ایک جواب تو اس کا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح قلقلہ کے ساتھ پڑھتے تھے ان 5 حروف کو جب ان پر جزم واقع ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ایک سبب یہ ہو سکتا ہے واللہ عالم کہ اگر امام یا قاری دونوں ہو سکتا ہے، ان 5 حروف پر قلقلہ نہ کرے تو آپ کو یہ معلوم ہی نہیں ہوگا کہ حروف اصل میں کیا ہیں۔ مثال کے طور پر اگر جیسے ہم نے جو دوسری وجہ آپ کو بتائی، اگر یہ بات کوئی استاد نہ پڑھائے آپ کو، صرف آپ چاہیں کہ کتاب میں پڑھ کر ہم یہ جان لیں، تو قطعاً بھی آپ کے سمجھ میں آنے والی نہیں ہے یہ بات۔ یہی فرق ہے لائیو کلاسز کا اور ریکارڈنگ۔ بہت لوگ کہتے ہیں ریکارڈنگ ہم ان کو دے دیں، تو ہم بتا دیں فرق۔ یہ بات اگر جو اسکرین پر جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بات اگر ہم آپ کو شیئر کرتے ہیں تو بھی آپ سمجھ نہیں سکتی اپنے آپ، جب تک کہ کوئی ماہر یا مشق کرا کر آپ کے سامنے نہ بھیجے۔ پلیز اسکرین پر کوئی بھی اسکرین کو مت یوز کیجیے۔ خیر بہرحال تو دیکھیے ابھی ہم ایک سوال ہم کریں گے اور وہ بھی فاسٹسٹ فرسٹ میں ہی کنسیڈر کیا جائے گا، تو آپ لوگ اس بات کا خیال رکھیں۔ سوال ہم بعد میں کریں گے، پہلے بتا دیتے ہیں۔ ابھی جب ہم پڑھیں گے آخری لائن کو جس میں قاف قا با جیم دال یہ لال رنگ سے یا ریڈ کوٹ کیے گئے ہیں، وہاں پر ہم پڑھیں گے، آپ کو بتانا ہوگا جو ہم آئندہ سوال کریں گے، اس لیے آپ غور سے سنیے گا۔ احد 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 احد۔ جی اب آپ کے لیے سوال یہ ہے، ریحانہ پلیز آپ کا ہینڈ ڈاؤن کر لیجئے، پھر ہم اندازہ نہیں کر پائیں گے۔ خیر بہرحال تو سوال ہمارا یہ ہے، بیٹا نہ جا پانی کیا اسے کمرے میں۔ کتنے لوگوں نے ہماری آواز سن کر جو ہم نے ابھی پڑھا، کتنے لوگوں کو اندازہ ہوا کہ ہم نے کہاں صحیح اور کہاں غلط پڑھا؟ مثال کے طور پر احق لکھا ہے تو ہم نے اس کو احق نہ پڑھ کے احد پڑھا، احد نہ پڑھ کے احد پڑھا، سب ایک دوسرے سے ملا جلا کر پڑھا۔ اگر آپ موجودہ میں سے کوئی وہ غلطی پکڑ پائی ہوں، کوئی صاحبہ یا کوئی بچی، تو اپنا ہاتھ ہینڈ ریز کر سکتے ہیں۔ ثانیہ بھی شیور ہیں آپ؟ چلیے ثانیہ مائک آن کیجئے۔ ویری گڈ، بہت مشکل سوال ہے یہ، اس لیے ہینڈ ریز۔ جی ثانیہ آپ بتا سکتی ہیں ہم نے کہاں آپ یہ بتائیے ہم نے صحیح غلط کہاں پڑھا؟ ثانیہ فاطمہ فروخ آباد۔